بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بھائی کا سوال ہے کہ میں ایک عالم کا بیان سن رہا تھا تو وہ اپنے بیان میں فرما رہے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی رات اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ غلو کرنا کسی بھی معاملے میں حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، فرمایا کہ جس طرح نصارہ نے مسیح بن مریم کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا، تم ایسے میری شان بیان کرنے میں مبالغے سے کام نہ لینا، مجھے بڑھا چڑھا کر بیان نہ کرنا۔ انما انا عبد اللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ جو ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، اس میں بھی کچھ لوگ جب بیان کرتے ہیں تو وہ اتنا مبالغہ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کی صفات نہ ڈالی جائیں گی تو ہم آپ کی شان بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر رہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا کیا ہے، دونوں جہانوں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اتنی فضیلت، اتنی عظمت ہے کہ اس کو تو الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، اتنا مقام مرتبہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب قرآن مجید کی صورت میں نازل فرمائی، وہ ایک زندہ جاوید قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ تو جو آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ نے کسی سے سنا ہے، چلیں بہت اچھا کیا، آپ نے تحقیق کر لی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی بندہ خبر لے کر آئے فتبینوا، تو آپ اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اور دین کے معاملے میں تو تحقیق کرنا اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اکثر لوگ وہ سنی سنائی باتیں، فلاں سے سنا تھا، فلاں سے سنا تھا، قرآن میں ایسے ہے، جبکہ قرآن میں ایسی بات نہیں ہوتی۔ تو کبھی بھی سنی سنائی بات کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بیان کر دے۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے بغیر تحقیق کے اس بات کو آگے بیان نہیں کرنا شروع کر دیا، اور آپ نے مجھ سے پوچھ لیا ہے تو میں آپ کو بخاری شریف کی روایت سے بتاتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ اللہ کی زمین پر جو مقدس ترین کتاب ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ پھر قرآن مجید کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالیٰ، جس کتاب کو درجہ حاصل ہے، جسے صحیح بخاری کہا جاتا ہے، آسمان کی چھت کے نیچے، زمین کی تہہ کے اوپر اگر قرآن کے بعد کسی کتاب کا رتبہ ہے تو وہ صحیح البخاری ہے۔ صحیح البخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں۔ ایسے لوگ جو بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، تو ان آیات سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا مراد ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضاحت کی، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وضاحت کی، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی شکل میں دیکھا، اور جبرائیل علیہ السلام کے 600 جناح 600 پر تھے۔ تو ان آیات سے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا مراد ہے۔ جو لوگ مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، آیات وہ پڑھتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنا مراد ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مسروق تابعی نے سوال کیا، اماں جان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو وہ فرمانے لگی کہ مسروق آپ نے اتنا بڑا سوال کر دیا، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جو بندہ آپ کو یہ بات بیان کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی باتیں بھی جانتے ہیں، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ کہ ایسا انسان جھوٹا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی باتیں بھی جانتے ہیں۔ پھر اماں جان نے یہ والی آیت پڑھی، ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر، کہ 5 جو باتیں ہیں ان کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ نے ان باتوں کا علم کسی کو بھی نہیں دیا۔ بارش کب ہوگی اللہ جانتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے اللہ جانتا ہے۔ ظاہری بات ہے
اس میں یہ تو بیان ہی نہیں ہوا کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس کی تو بات نہیں ہو رہی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں بتا دیتی ہیں، تو وہ بھی اکثر وہ بھی غلطی کر جاتی ہیں۔ وہ بیٹی ہوتی ہے وہ بیٹا بتا دیتے ہیں، بعض کا وہ بیٹی بتاتے ہیں لیکن بیٹا پیدا ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ وہ بچہ اپنا سفید رنگ کا ہوگا، کالے رنگ کا ہوگا، خوش نصیب بنے گا، بد نصیب بنے گا، اس کے جسم پر کتنے بال ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں تو ابھی مزید ایسی ہزار ایسی باتیں ہیں، وہ اس کا قد چھوٹا ہوگا، قد بڑا ہوگا، یہ ساری باتیں تو وہاں پر قرآن مجید میں یہ موجود ہی نہیں ہے کہ اپنا نر اور مادہ کے حوالے سے تو یہ بات ہی نہیں ہے۔ رحم میں کیا ہے اللہ تعالیٰ ہی اسے جاننے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور کوئی نفس کب تک زندہ رہے گا، کہاں اسے موت آئے گی، کوئی بھی نہیں جانتا۔ اگر آج کوئی زندہ ہے تو کوئی اسے علم نہیں ہے کہ کل جناب لوگ اس کا جنازہ پڑھیں اور اسے قبرستان جا کر دفن کر دیں۔ تو اماں جان نے فرمایا مسروق بیٹا جو بندہ یہ بیان کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی باتیں بھی جانتے ہیں تو گویا کہ وہ جھوٹا انسان ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، زمین و آسمان کا غیب اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، اور جو مستقبل میں ہونے والا ہے اس کو بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پھر فرمانے لگی جو بندہ یہ بات بیان کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا کچھ حصہ چھپا لیا ہے تو اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہت بڑا جھوٹ بولا، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کا سارا اللہ کا دین بتا دیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کر وحی نازل فرمائی، آپ نے وہ مکمل دین اپنی امت کو بیان کر دیا ہے، مکمل دین پہنچا دیا ہے۔ پھر فرمانے لگی بیٹا جو بندہ آپ کو یہ بیان کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو وہ بھی جھوٹا ترین انسان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ جھوٹ باندھ رہا ہے۔ تو جس عالم سے آپ نے سنا ہے تو وہ اس کا مصداق بن رہا ہے، جس نے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے۔ بلکہ ایک لاہور کا وہ ڈاکٹر تو یہ بھی بیان کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ کہتا جی اللہ تعالیٰ سے معانقہ آپ نے کیا۔ تو ایسی عجیب و غریب باتیں، جبکہ وہ صریحاً قرآن کے بھی خلاف عقیدہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بھی خلاف عقیدہ ہے۔ تو اماں جان فرمانے لگی بیٹا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ تمام کو دیکھنے والا ہے، لیکن ان مادی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ ہاں جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا دیدار ہوگا، جنت کے اندر مومنین اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ لیکن دنیا کے اندر اگر کوئی انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو اماں جان فرمانے لگی بیٹا مسروق وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ جھوٹا انسان ہے۔ اور ابو ذر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نور انا اراہ، اللہ تعالیٰ تو نور ہے تو میں کیسے اسے دیکھ سکتا تھا، بھلا نور کو کیسے دیکھا جا سکتا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بیان فرمائی تو آپ نے اس بات کی تردید کی کہ میں نے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا۔ تو کتنے ایسے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شان بیان کرتے ہیں تو اس میں مبالغے سے کام لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے جی آپ تو اس میں مبالغہ کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو محبت نہیں ہے۔ تو محبت یہ شان میں غلو کرنے کا نام، مبالغہ کرنے کا نام نہیں ہے۔ اب ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا، وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے اللہ کے حکم کے ساتھ، تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوصاف کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن کبھی کسی نصرانی سے آپ پوچھیں تو وہ ہمیں یہ طعنہ دیتے ہیں کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، جبکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح ہم مانتے ہیں اس طرح شاید وہ بھی نصرانی بھی نہ مانتے ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جو شان ہے، رفعت ہے، بلندی ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہیں، ہم کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا منوانا چاہتے ہو تو وہ نہیں ہم مان سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ تو بیوی ہے، اللہ تعالیٰ کی نہ اولاد ہے،
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی اولاد کیسے ہوگی؟ تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کیسے مان لیں؟ تو وہ ہم سے کلی طور پر اس بات کی نفی کرتے ہیں کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں ہیں، جبکہ تمام کے تمام مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ ہیں، مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بہت زیادہ رفعت اور عظمت اور بلندی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان کا ذکر کیا قرآن مجید میں، اور مسلمانوں کا اس بات پر ایمان ہے۔ تو بات یہ ہے کہ غلو کرنے سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، آپ کی ایک ایک ادا سے انہوں نے پیار کیا،